اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری آج کی گفتگو جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کے جو تفسیر ہے، مختصر تفسیر اس میں کی جائے گی۔ یہ کہ ہم ایسا نہیں ہے قرآن مجید کی آیات کو لیں گے اور اس کو بیان کریں گے، بلکہ کوشش یہ کی جائے گی کسی ایک موضوع کا انتخاب کیا جائے، اس کو قرآن مجید میں تلاش کیا جائے، معصوم کی روایت میں تلاش کیا جائے اور اس کو نوجوانوں تک پہنچایا جائے، تاکہ وہ موضوع نوجوانوں کے اوپر واضح ہو جائے کہ پیغمبر اکرم نے یا قرآن مجید نے اس موضوع کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو روزانہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک موضوع قرآن مجید سے اور روایات سے بیان کیا جائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید سے جس کو ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ ہے کسی کا عیب نکالنا۔ ہم کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اور روایات میں کیا ہے، معصومین نے کیا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی وہ آیت جس میں عیب نکالنے کے بارے میں، کسی کو برے القاب سے نوازنے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات آیت نمبر 11 ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسخر قوما من قوم، اے ایمان لانے والو، کوئی بھی قوم یعنی مومنین میں سے کوئی بھی ٹکڑی، کوئی بھی لوگوں کا گروہ، لا تسخر قوما من قوم، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مسخرہ نہ کرے، مذاق نہ بنائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ وہ دوسرا گروہ جس کا آپ مذاق بنا رہے ہیں وہ دوسرے سے بہتر ہو، یعنی جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ ان افراد سے بہتر ہوں کہ جن کا جو لوگ مذاق بنا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے صاف ممانعت کر دی کہ مذاق نہ بنائیں، صاف الفاظ میں کہہ دیا سورہ حجرات آیت نمبر 11 کے اندر۔ اب قرآن مجید نے صرف مومنین کو نہیں چھوڑا بلکہ آگے چل کے کہا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور جیسے قرآن مجید کا انداز ہے کہ وہ جہاں مومنین کہہ دیتا ہے اس میں مومنات عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہاں پر الگ کہا ہے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور کوئی بھی عورتیں یا عورت دوسری عورت کا مذاق نہ بنائے، یا کوئی بھی عورتوں کا ایک گروہ دوسری عورتوں کے گروہ کا مذاق نہ بنائے۔ یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ آپ عورتیں جن دوسری عورتوں کا مذاق بنا رہی ہیں، ایک ٹولی بنا کر، گروہ بنا کر، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، وہ ان سے بہتر ہوں، اس لیے آپ ان کا مذاق نہ بنائیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو۔ ولا تلمزوا، سورہ حجرات آیت نمبر 11، ولا تلمزوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے کے نہ تو طعنہ دو ایک دوسرے کو اور نہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرو۔ کیوں؟ ولا تنابزوا بالالقاب، پھر قرآن مجید آگے بڑھا سورہ حجرات اور کہا اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ نوازو، جیسا کہ ہم دوسرے کو القاب دے دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کا نام رکھنے کے بعد اسی ناموں سے پکارتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے پہلے کیا کہا کہ ایک دوسرے کو طعنہ مت دو، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو کہ اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ عیب پایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو القاب سے نہ نوازو۔ بئس اسم الفسوق بعد الایمان، بہت بری بات ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد ان القاب سے نوازتے ہو کہ جو تمہارے دشمن ایک دوسرے کے اپنے درمیان ایک دوسرے کو برے القاب سے نوازتے ہیں۔ تو تم ان القاب سے جب ایمان لے آئے ہو اللہ کے اوپر اور تم سب ایک ہو گئے ہو تو دوسروں کو برے القاب سے نہ نوازو۔ اب قرآن مجید نے آگے بڑھ کر کہا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرتا، یعنی عیب جوئی سے، دوسروں کے عیب نکالنے سے نہیں رکتا، طعنہ دینے سے نہیں رکتا، ایک دوسرے کو برے القاب سے مومنین میں نہیں رکتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ ظالم کا بارے میں آپ کو قرآن مجید پتہ ہے، قرآن مجید ظالم کے بارے میں کہتا ہے
الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ظالمین کون ہیں؟ مومنین کے درمیان وہ افراد، سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں، مومنین کے درمیان وہ افراد جو ایک دوسرے کو آپس میں طعنہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برے القاب سے نوازتے ہیں اور پھر اس کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کہہ رہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ظالم ہیں۔ اب یہ مومن نہیں رہے ہیں بلکہ یہ ظالم ہو گئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ ہے قرآن مجید جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، نہ ایک دوسرے کو طعنہ دیں، نہ ایک دوسرے کی عیب تلاش کریں اور نہ ایک دوسرے کو القاب سے نوازیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم کتنے بھی کہتے رہیں کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں، لیکن قرآن مجید کی نگاہ میں اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، باز نہیں آتے ہیں، نہیں رکتے ہیں طعنہ دینے سے یا دوسرے کے عیب نکالنے سے یا دوسرے کو القاب سے نوازنے جیسے ہوتا ہے عموماً بستیوں کے اندر، تو یہ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ستمگار ہیں۔ اور ظالم کا کیا نتیجہ ہے؟ قرآن مجید میں واضح ہے کہ ظالم کے لیے کیا کہا گیا ہے۔ اب ایک مرحلہ آگے بڑھتا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ حجرات آیت نمبر 12 کے اندر جو معاشرے میں برائی ہیں سورہ حجرات میں وہ تقریباً بیان کی گئی کہ ان سے ہمیں رکنا ہے۔ قرآن مجید آگے بڑھا اور اس نے آواز دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان لانے والو بدگمانیوں سے پرہیز کرو۔ دیکھیں قرآن مجید اللہ مومنین سے، خصوصاً یہ مہینہ قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے، اس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً فضل ہے، کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب قرآن مجید آگے بڑھتا ہے ایک قدم اور کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے پرہیز کرو، فإن بعض الظن اثم، اس لیے کہ کچھ بدگمانیاں بہت بڑا گناہ ہیں۔ یقیناً جب قرآن مجید کہہ رہا ہے گناہ ہے تو یقیناً یہ گناہ ہے۔ پھر قرآن مجید ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہے ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی میں نہ لگو کہ کون کیسے زندگی گزار رہا ہے، کون کیسے کھا رہا ہے، کون کیسے پی رہا ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جاتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کے گھر میں گھسیں، کسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ جاسوسی اس وقت کی جاتی ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی عیب پتہ لگائیں اور دوسروں کو بتائیں۔ اگر ہم کسی کے بارے میں پتہ لگانا چاہتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی غریب ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ولا تجسسوا، جاسوسی وہاں کی جاتی ہے۔ جاسوسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے عیب تلاش کریں، اس کے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں۔ تو قرآن نے بالکل ممانعت کر دی سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں کہ جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کی، اے ایمان لانے والو۔ یہ صرف قرآن مجید مومنین سے مخاطب ہے، جہاں مومنین کا معاشرہ ہے، جہاں ان کا معاشرہ ہے کہ جو اذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی علیہ السلام امیر المومنین ہیں۔ قرآن مجید ان سے مخاطب ہو رہا ہے، یعنی علی والوں سے مخاطب ہے کہ تم علی والے ہو تو ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو، ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو، ایک دوسرے کو القاب سے نہ نوازو۔ تم نے توبہ نہیں کی تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد کا کسی سے بدگمانی نہ کرو، بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد کا کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، جب یہ تمام چیزیں بیان کی تو قرآن مجید نے اس انداز میں خداوند عالم قرآن مجید میں گویا ہوا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ غیبت بتایا، غیبت کا گناہ کیا ہے۔ کہا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے دوست نہیں بلکہ بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ یعنی غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کسی کا کوئی سگا بھائی مر گیا ہو اور اس کا جنازہ پڑا ہوا ہو اور ہم چاقو لا کر اس کا گوشت کاٹیں اور کچا گوشت کھانا شروع کر دیں، تو وہ غیبت ہے۔ غیبت کا گناہ یہ ہے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا، صاحب نے، جس کو روایت میں بیان کیا گیا کہ پیغمبر اسلام ہم نے بہت دن سے گوشت نہیں کھایا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ آپ نے گوشت نہیں کھایا ہے، آپ کے دانتوں میں تو گوشت لگا ہوا ہے، آپ کے منہ سے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ تو پیغمبر اسلام سے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں یا نبی اللہ،
ہم نے بہت دنوں سے گوشت نہیں کھایا ہے۔ کہا نہیں آپ نے گوشت کھایا ہے۔ کہا نبی اللہ ہم نے کیسے کھا لیا؟ کہا آپ نے غیبت کی ہے، تو اس لیے آپ نے صرف گوشت ہی نہیں کھایا ہے بلکہ آپ نے سگے بھائی کا گوشت کھایا ہے، تو یہ گناہ ہے غیبت کا۔ کہا تم کراہیت کرو گے، حقیقت جو گناہ کی حقیقت ہے وہ پیغمبر اسلام و قرآن مجید واضح کرنا چاہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جس کا نتیجہ یہ